السلام علیکم میرے بہنوں تے بھائیوں، میرے سنگیوں تے متروں، میں آج آپ کو داتا صاحب کی کرامات جو بہت کمال اور خاص اور آپ کے ایمان کو تر و تازہ کرنے والی کرامات ہے، تو اب چلتے ہیں ہم اپنے بزرگ و برتر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ داتا صاحب ایک دریا کنارے ایک جگہ پہ اپنا ڈیرا لگایا ہوا تھا، تو ساتھ سے ایک عورت دودھ لے کے جا رہی تھی۔ تو داتا صاحب نے پوچھا کہ اے بڑھیا، یہ دودھ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، بابا چپ ہو جا، میں جہاں جا رہی ہوں ہماری بھینسوں کا مسئلہ ہے، ہمارے دودھ کا مسئلہ ہے، تو میں ادھر جا رہی ہوں، بس تو خاموش ہو جا۔ تو داتا صاحب نے پوچھا، بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے، کس کو دودھ دینے جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہم ادھر ایک جادوگر رہتا ہے جس کا نام رے راجو جادوگر ہے، تو جب تک ہم اسے دودھ نہ دیں تو ہمارے بھینسوں کے تھنوں سے خون آنے لگ جاتا ہے، تو ہم اس کو ہر صورت دودھ پہنچانا ہوتا ہے، اپنے جانوروں کا آدھا دودھ اس جادوگر کو دیتے ہیں اور آدھا دودھ ہم خود استعمال کرتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے کہا کہ فرمایا، آج میری بات مان، آج یہ دودھ مجھے دے دے اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تیرے بھینسوں کے تھنوں سے خون نہیں آئے گا اور تیرا دودھ بھی ڈبل ہو جائے گا۔ جو بھینس 5 کلو دودھ دیتی ہے وہ 10 کلو دے گی، تو دودھ ڈبل ہو جائے گا۔ اس نے کہا، جا بابا، یہ تو ہمارے کام خراب کر رہا ہے کہ میں دودھ جادوگر کو نہ دوں اور وہ اپنا الٹا جادو کرے کہ ہمارے بھینسوں کے تھنوں سے خون آنے لگ جائے، پھر ہم دودھ سے بھی محروم ہو جائیں۔ تو داتا صاحب نے فرمایا، آج میری مان، یہ دودھ اس گھڑے میں ڈال دے، تو یہ لوگ اس کو پئیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا کہ تیری بھینسوں کا دودھ بڑھ جائے گا۔ تو وہ عورت نے کہا، چلو بابا، اچھا لگتا ہے، نورانی چہرہ ہے، تو میں اس کی بات مان لیتی ہوں، تو آج کچھ نہیں ہوتا، میں دودھ ادھر ڈال دیتی ہوں، تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ دودھ ڈال کے چلی گئی۔ جب گھر گئی تو شام کا وقت ہوا، تو جانوروں کو دودھ نکالنا شروع کیا، تو جب ایک بھینس 5 کلو دودھ دیتی تھی وہ 8 کلو 10 کلو دودھ دینے لگ گئی، تو دودھ ڈبل ہو گیا۔ وہ حیران ہو گئی، وہ خوش ہو گئی، وہ کہتی ہے، آج تو بابے نے کمال کر دیا، بابے نے کہا تھا کہ دودھ خون نہیں آئے گا اور دودھ بھی ڈبل ہو جائے گا، تو میں نے اس بابے کی بات مانی تو دودھ بھی ڈبل ہو گیا ہے اور خون بھی نہیں آ رہا۔ تو عورتوں کا جو ہے نا، یہ ایک فطری عادت ہے کہ جب ان کو کوئی بات اچھی ملے یا بری ملے، وہ جب تک پورے گاؤں میں نہ پھیلائیں اس ٹائم تک ان کو چین نہیں آتا۔ تو وہ دوسرے گھر چلی گئی، تیسرے گھر چلی گئی اور سب کو بتانے لگ گئی کہ یہ دیکھیں، وہ سامنے جو ادھر بابا بیٹھا ہے، میں نے اسے دودھ دیا ہے اور میرے بھینسوں کے تھنوں سے خون بھی نہیں آ رہا اور دودھ بھی بڑھ گیا ہے، تو آپ بھی ان کو جا کے دودھ دینا، آپ کی بھینسوں کا دودھ بڑھ جائے گا۔ تو سب نے ایسا کیا، دیکھتے دیکھتے جتنے بھی گھر تھے گجروں کے، وہ سب نے داتا صاحب کو دودھ دینے لگ گئے۔ تو اتنے میں راجو جادوگر کا دودھ بند ہو گیا۔ جب اس کا دودھ بند ہوا تو اس کو آگ لگ گئی کہ دودھ میرا کیسے بند ہو گیا۔ اس نے اپنے چیلے بھیجے کہ جا کے دیکھو یہ دودھ کہاں جا رہا ہے، میری طرف دودھ کیوں نہیں آ رہا۔ تو اس کے چیلے جا کے کہتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر جا کے کہتے ہیں کہ ایک بابا بیٹھا ہے،
اس نے آپ کا دودھ بند کر دیا، سب لوگ اس کو دودھ دے رہے ہیں۔ تو وہ تو آگ بگولا ہو گیا، وہ آ گیا۔ پہلے اس نے چیلے بھیجے کہ داتا صاحب کو، اس بابے کو کہو کہ یہ باز آ جا، نہیں تو ہمارا جادوگر تو اس سے مقابلہ کرے گا۔ داتا صاحب کے پاس اس کے چیلے آئے، داتا صاحب نے فرمایا، انہوں نے جو کہا تو داتا صاحب نے فرمایا جو بھی آئے اس کو کہے جو مقابلہ کرنا ہے تو کر لے، ہم کسی کو ہلاک ہونے نہیں دیں گے، ہم نے تو اللہ کا دین، اللہ کے رسول کا دین پھیلانا ہے، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو وہ جادوگر پھر آ گیا، وہ کہتا ہے بابا اب مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں کیا کر سکتا ہے تو کر۔ اس نے پہلے کوئی اپنا آگ نکالی، کچھ کیا، پھر اڑنا شروع ہو گیا۔ جب اوپر اڑا تو داتا صاحب نے اپنی جوتی ایسے ہوا میں لہرائی، تو داتا صاحب نے فرمایا جوتی کو کہ جا اس کو اتار کے لے آ۔ جب جوتی اڑی تو اس کے سر پہ پٹخ پٹخ کرتی ہوئی اس کو نیچے لے کے آئی، پھر آ کے قدموں میں گر گیا۔ کہتا ہے داتا صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، تو مجھے کلمہ بھی پڑھو۔ پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور وہ جادو کے سب فتنے سے آزاد ہو گیا۔ تو وہ داتا صاحب کا گدی نشین بھی بنا، اور داتا صاحب کے قدموں میں اس کی مزار بھی ہے، شیخ ہندی صاحب اس کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو اب ان کی دربار بھی ادھر داتا صاحب کے پاس ہی ہے۔ تو ایسے اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کرم فضل و رحم فرمائے، اور آگے شیئر کریں دوسروں تک بھی بات پہنچ سکے۔